اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین صدق اللہ العظیم۔ تعریف کے لائق وہی ذات ہے جو ربوبیت کرتی ہے عالمین کی، اور ہر اچھی صفت جو ہے وہ اللہ کی صفت ہے، لہ الاسماء الحسنی۔ خدا کے لیے، اللہ رب العالمین کے لیے لفظ گاڈ استعمال کیا جاتا ہے، اس کا بھی پرپس یہی ہے کہ گڈ سے گاڈ ہے۔ اچھائی جتنی بھی معاشرے کے اندر پائی جاتی ہے، دنیا میں جو بھی اچھائیوں کا منبع اور مرکز ہے، وہ ذات اللہ کی ہے۔ تو سب اچھائیاں اسی کی طرف منسوب ہوتی ہیں۔ تو اللہ رب العالمین نے جو ہے وہ کائنات کو جو تخلیق کیا ہے، اس کی صفات اس میں کار فرما ہے۔ احادیث میں ہزاروں صفات کا ذکر ہے، اللہ رب العالمین کی ہزاروں صفات ہیں، جس میں سے 99 صفات کا بائی نیم جو ہے وہ اس کا ذکر کیا گیا ہے۔ تو یہ صفات جتنی بھی ہیں، اس میں کچھ رحمانی صفات ہیں، کچھ رحیمی صفات ہیں، کچھ مالکی صفات ہیں۔ کچھ کا تعلق بلا طلب بلا بدل دینے سے ہے، عطا کرنے سے ہے، جسے کائنات میں کوئی بھی شے تخلیق کی گئی ہے وہ رحمانی صفات سے تخلیق ہوئی ہے۔ بس اللہ کے اندر رحم کا جذبہ پیدا ہوا جو کہ تھا، اللہ نے کائنات کو تخلیق کیا۔ محبت کا جذبہ پیدا ہوا۔ یہ جو محبت اور رحم کے جذبات ہیں، یہ رحمانی ہیں، اس کے لیے نہ کوئی بدلہ اللہ رب العالمین طلب کرتا ہے اور نہ انسانوں سے اس کا طالب ہے۔ انسانوں نے اس کو طلب کیا تو دیتا ہے، ایسا بھی نہیں۔ یہ عطا ہے، طلب کے اوپر نہیں ہوتی، یہ تو بس اللہ کا ایٹریبیوٹ ہے۔ تو کسی بھی شے کی جو تخلیق ہوئی ہے وہ اسی رحم کے جذبے سے، اسی محبت کے جذبے سے جو رب العالمین کی فطرت میں موجود ہے۔ اس کے بعد پھر اللہ رب العالمین اس کی تنظیم پہ متوجہ ہوا، نظم و ضبط اس کے اندر قائم کیا جائے تاکہ وہ شے پروان چڑھے۔ اگر نظم نہ ہو تو کوئی بھی شے پروان نہیں چڑھتی۔ یہ ہم روزمرہ زندگی کے اندر دیکھتے ہیں۔ بیج اگر آپ بو بھی دیں، لیکن اگر تیز ہواؤں سے نہ بچایا تو ممکن ہے وہ پودا جڑ سے اکھڑ جائے گا۔ شروع میں اس کو دھوپ سے بچانا پڑتا ہے، بہت تیز دھوپ اگر ہے وہ پودا پروان نہیں چڑھتا۔ کھاد بہت زیادہ ڈال دی جائے تو پودا پروان نہیں چڑھتا، کھاد نہ ڈالی جائے تب بھی پودا پروان نہیں چڑھتا۔ یعنی کھاد کی تنظیم کرنی پڑتی ہے۔ پانی زیادہ ڈال دیا جائے تو پودا کی جڑیں جو ہیں وہ گل جاتی ہیں، پانی کم ڈالا جائے تو بھی سوکھ کے ختم ہو جاتا ہے۔ پانی کی بھی تنظیم کرنی پڑتی ہے۔ تو ہوا، پانی، دھوپ، کھاد، جو شے بھی
ایک پودے کی ضرورت ہوتی ہے وہ مہیا کر بھی دیا جائے تب بھی اگر اس کی تنظیم نہ ہو اس کو وقت کے اوپر دینا یہ بھی بہت امپورٹنٹ ہوتا ہے۔ تیز دھوپ میں اگر پانی دے دیا جائے تو بھی نقصان دہ ہوتا ہے۔ پانی کے لیے اوقات کا متعین کرنا ضروری ہے، صبح کے ٹائم پہ دیا جائے یا شام کے ٹائم پہ دیا جائے، ورنہ اسٹریس آ جاتا ہے پودے میں اگر دوپہر کے ٹائم پہ پانی دے دیتے۔ پھر اتنا ہی کافی نہیں ہوتا، پودا پروان تو چڑھ رہا ہے لیکن انوائرمنٹل فیکٹرز جو ہیں اس سے بچانا بھی ضروری ہے۔ پتہ چلا کوئی بکری آ کے کھا گئی، بلی آ کے بیٹھ گئی اس کے اوپر، چھوٹا ہے پودا ابھی، تھوڑا سا بڑا ہوا تو بکری کھا گئی، اس کے لیے باڑ لگانی پڑے گی، پروٹیکشن دینا پڑے گا اس سے۔ کسی بھی بگاڑ سے بچانے کے لیے یہ مالک کی صفت ہے اللہ رب العالمین کی۔ تو رب العالمین کی تینوں صفات جو ہیں وہ بہت اہم ہیں۔ پیسٹیسائڈز اسپرے کرنے پڑتے ہیں کیونکہ کیڑے مکوڑے جو ہیں وہ نقصان پہنچاتے ہیں، فصلوں کو نقصان پہنچا دیتے ہیں، پوری فصلیں ضائع ہو جاتی ہیں۔ تو آپ غور کریں تو کائنات کے اندر جو ہے وہ من شر ما خلق کا اصول چل رہا ہے۔ ہر شے کے ساتھ اس کا ایک شر تخلیق کیا گیا ہے جو اس کو تباہ کرنے کے لیے تیار بیٹھا ہے۔ پھر کیا ہے؟ پھر اللہ جو ہے وہ مالک بنتا ہے، کاٹ چھانٹ کرنا ضروری ہے، ایک کسان کی طرح۔ جیسے کسان جو ہے وہ کاٹ چھانٹ کرتا ہے تاکہ پودے کو پوری غذا ملے، اس کے اندر ویڈز اکھاڑنا ضروری ہوتا ہے۔ جو ناموافق پودے ہیں جو اس کا پانی پی جاتے ہیں، پودے کا پانی جو ہے وہ گھاس پھوس جو ہے وہ پی جاتے ہیں، پودے کو پراپر پانی نہیں مل پاتا۔ پودے کی کھاد یعنی غذا جو ہوتی ہے وہ نیوٹرینٹس یہ گھاس پھوس ویڈز جو ہیں وہ کھا جاتے ہیں، جو کہ بے مصرف ہیں انسان کے لیے، لیکن اللہ کی تخلیق میں شامل ہیں۔ تو کسی بھی شے کو پروان چڑھانے کے لیے ضروری ہوتا ہے کہ اس کے اندر جو اس کے بگاڑ پیدا کرنے کی صورتیں ہیں ان کو ختم کیا جائے۔ تو جو بگاڑ پیدا ہوتا ہے اس کو سدھارنے والی جو ذات ہے وہ بھی اللہ رب العالمین کی ہے۔ تو اللہ مالک بنتا ہے، لیکن مالک ہمیشہ نہیں ہوتا، جب ضرورت ہو۔ چھوٹے موٹے کچھ ویڈز اگ جائیں تو کوئی پرابلم نہیں ہوتا، لیکن اگر وہ اتنے بڑے ہو جائیں کہ وہ پودے کی ساری غذا کھا جائیں تو پھر اس کو اکھاڑنا ضروری ہوتا ہے۔ پروننگ کرنا، پودے کی پروننگ بھی بہت ضروری ہوتی ہے۔ شاخیں بے مصرف ادھر ادھر پھیل جائیں تو اس کے اندر پراپر پھل نہیں لگتا۔ اصل مقصد پھل حاصل کرنا ہے، اس کے لیے اس کی کاٹ چھانٹ کرنا بھی ضروری ہوتا ہے۔ تو اللہ رب العالمین نے جو ہے وہ ایسا سسٹم بنایا ہے، اور یہ انسانی فطرت کے اندر بھی اسی سمجھ بوجھ جو ہے وہ رکھی ہے کہ بلا بدل بلا طلب رحمانی تقاضے سے جو ہے وہ چیزوں کو تخلیق کیا جائے تاکہ اس سے ایک آؤٹ پٹ، ایک بہترین پھل جو ہے وہ حاصل کیا جائے۔ اس کے بعد پھر اس کی تنظیم کی جائے نظم و ضبط کے ساتھ، اس کو اوقات کار کے ساتھ، کوانٹٹی ان کی جو ہے وہ ایسی رکھی جائے کہ وہ چیز تباہ برباد نہ ہو جائے۔ وقت سے مخصوص مقدار میں یہ سب چیزیں تنظیم میں شامل ہیں۔ یہ رحیمی تقاضا ہے، اور مالکی تقاضا یہ ہے کہ کاٹ چھانٹ کی جائے، پروننگ کی جائے، بچایا جائے،
تو اللہ رب العالمین جو ہے وہ مالک بنتا ہے یوم الدین، ایک خاص موقع پر، جب حد سے گزر جائے بات تو، ورنہ ہر شے کا جو شر تخلیق کیا گیا ہے وہ فائدہ مند ہے اس کے لیے، وہ اس کی پرورش کے لیے، آگے بڑھانے کے لیے ضروری ہے، نقصان دہ نہیں ہوتا، وہ کھاد بنتا ہے۔ وہی ویڈس جو ہوتی ہیں اگر ان کو اکھاڑ کے وہیں پھینک دیا جائے تو وہی کھاد بن جاتی ہے۔ تو قدرت کے قانون کے اندر کوئی بھی شے جو ہے وہ بری نہیں ہے، وہ فائدہ مند ہوتی ہے، لیکن اس کو اس مقصد کے لیے استعمال کر لیا جائے، وقت پر اس کے لیے کچھ کام کیا جائے۔ تو اللہ رب العالمین جو ہے وہ انسانی زندگی کے اندر، انسانی دنیا کے اندر بھی رحمان بنتا ہے، روحانی علم دیتا ہے انسانوں کو۔ الرحمن علم القرآن خلق الانسان علمہ البیان، یہ رحمانی تقاضا ہے، تخلیق، انسان کی تخلیق۔ انسان جو ہے وہ را حالت کے اندر موجود ہے، اس کو جو ہے وہ علم کے ذریعے سے، معرفت کے ذریعے سے اس کو اس قابل بنا دینا کہ وہ اپنی زندگی جو ہے وہ بہتر طور سے گزار سکے، آسانیاں اس کو مل سکیں اس کی لائف میں۔ اس مقصد کے لیے اللہ رب العالمین نے انبیاء کو بھیجا۔ انبیاء، انہوں نے علم جو دیا، انہوں نے جو معرفت دی، انہوں نے جو ایمان دیا، اس کے ذریعے سے انسانوں نے جو ہے وہ فائدہ اٹھایا۔ اللہ فائدہ دینا چاہتا ہے انسانوں کو۔ پھر اس کی تنظیم کرتا ہے، اعمال کے بدلے اس نے رکھے ہیں، اچھے عمل کے اوپر کئی گنا بدلہ رکھا ہے۔ ایک چھوٹا سا عمل جو ہے انسان کا، وہ کئی گنا بدلہ انسان کو دیتا ہے اور بار بار دیتا رہتا ہے۔ یہ رحیمی تقاضا ہے۔ تو اسی طرح سے اللہ رب العالمین نے جو ہے وہ اعمال کی دنیا کے اندر اچھے عمل کا بہترین جزا جو ہے وہ رکھی ہے، کئی گنا بدلہ۔ یہ بھی رحم کا تقاضا ہے۔ محبت میں ایک تیسرا تقاضا بھی ہوتا ہے، جہاں پہ کانٹ چھانٹ کی جاتی ہے، وہ بظاہر سونامی آتے ہیں، زلزلے آتے ہیں، آتش فشاں پھٹتے ہیں، لیکن اللہ رب العالمین جو ہے وہ ایسا اس لیے کرتا ہے تاکہ جو ٹربولنس پیدا ہو چکا ہے، جو گڑبڑ پیدا ہو چکی ہے، جو فساد پیدا ہو چکا ہے، اس کو دور کیا جائے۔ فساد من شر ما خلق کے اصول کے تحت لازمی پیدا ہوگا، گڑبڑ لازمی پیدا ہوگی، اور اس گڑبڑ کو سدھارنے کے لیے اللہ رب العالمین مالک بنتا ہے، نیک لوگوں کو پروان چڑھاتا ہے، بدوں کو جو ہے وہ، تو اعمال کے بدلوں کا نظام جو ہے وہ اللہ رب العالمین نے رکھا ہوا ہے۔ تو یہ طریقہ کار جو ہے، یہ ربوبیت کا طریقہ کار، یہ ایک نیچرل طریقہ کار ہے۔ اس کو اگر کوئی انسان سمجھے تو وہ اپنے گھر کا نظام بھی اچھا چلا سکتا ہے، وہ اپنے محلے کے ساتھ، محلے کے اندر جو ہے وہ اچھا نظام چلا سکتا ہے۔ وہ کسی انسٹیٹیوشن کا سربراہ ہے تو اپنے انسٹیٹیوشن کو اچھے سے چلا سکتا ہے۔ تو کائنات کے اس نظام کو سمجھنے کے لیے اس نے انبیاء کو بھیجا ہے، تاکہ ان کے ذریعے سے وہ علم اور وہ معرفت انسانوں کو ملے، جس سے وہ اپنی لائف کو جو ہے سدھار سکے۔ تو یہ لائف کا سدھارنا جو ہے وہ ہمارے لیے اتنا ہی امپورٹنٹ ہے جتنا کہ کھانا پینا امپورٹنٹ ہے۔ جس طرح انسان کو جسمانی غذا کی ضرورت ہے، بالکل اسی طرح اس کو اطمینان زندگی کے اندر حاصل کرنے کے لیے اللہ کی ضرورت ہے۔
اللہ کو معرفت کی ضرورت ہے، اللہ سے محبت کی ضرورت ہے، اللہ کے احکامات کے اوپر عمل کرنے کی ضرورت ہے۔ یہ اتنا ہی امپورٹنٹ ہے جتنا کھانا پینا امپورٹنٹ ہے، کیونکہ یہ اویئرنیس انسان کو آنے والے وقت میں عذاب سے بچاتی ہے اور انسان کو اطمینان و خوشی کی جنتوں میں داخل کرتی ہے، اور مرنے کے بعد کی زندگی میں بھی عذاب سے بچائے گی اور اطمینان و خوشی کی جنتوں کے اندر داخل کرے گی۔ تو اللہ رب العالمین نے جو ہے وہ ایک ایسا دستور ہمارے ہاتھ میں دیا ہے قرآن حکیم کی صورت میں، اور آقا نامدار منبع انوار خاتم النبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صورت میں صلی اللہ علیہ وسلم، کہ یہ انسان جو ہے وہ زندگی کے اندر اپنی حقیقی کامیابی جو ہے وہ حاصل کرے، یعنی وہ شے حاصل کرے جو آج دنیا کے اندر جو ہے وہ مفقود ہے، وہ پیس، وہ امن جس کے لیے دنیا پیاسی ہے۔ ایک مومن بندے کو جو ہے وہ پھکٹ میں مل جاتا ہے جب وہ اللہ کے ساتھ جڑتا ہے، وہ اطمینان قلب، وہ خوشی کی جنت، وہ انسان کو جو ہے وہ مفت میں مل جاتی ہے جب وہ اللہ کے ساتھ جڑتا ہے۔ تو یہ اور دوسری صورت کیا ہوتی ہے؟ وہ ایسا نہ کرے، نہیں کرے گا تو کیا ہوگا؟ نہیں کرے گا تو مختلف قسم کے عذابوں کے اندر گرفتار ہوگا۔ کوئی انسان اگر اللہ کی طرف نہیں جاتا تو شیطان کی طرف جائے گا۔ There is no third choice، کوئی تیسری صورت نہیں ہو سکتی۔ وہ ایک سجدہ جسے تو گناہ سمجھتا ہے، 1000 سجدوں سے دیتا ہے آدمی کو نجات۔ انسان جو ہے وہ اپنی بیوی کے سامنے جھکنا پڑے گا، اگر اللہ کے سامنے نہیں جھکے گا تو بیوی کے سامنے جھکنا پڑے گا، بچوں کے سامنے جھکنا پڑے گا، ان کی غلط باتوں کو جو ہے وہ ماننا پڑے گا، اپنے دوستوں کے سامنے جھکنا پڑے گا، کیونکہ انسان معاشرے میں رہنے کے لیے پیدا ہوا ہے، وہ اکیلی زندگی نہیں گزار سکتا۔ اور دوسری صورت کیا ہوتی ہے کہ اللہ کے سامنے جھکے اور سب لوگوں کو جو ہے وہ اللہ کے سامنے جھکانے کے لیے دعوت دے۔ اس لیے مومن بندے کو جو ہے، ہر انسان کو جو ہے وہ 2 کام دیے گئے ہیں۔ ایک یہ کہ اپنے آپ کو ٹھیک کرے، سیلف ڈیولپمنٹ کرے، اس کو نماز یا صلاۃ کہا گیا، اور ایک انسان کا دوسرا کام یہ ہوتا ہے، اس کا دوسرا پہلو یہ ہوتا ہے کہ وہ لوگوں کو جو ہے وہ دعوت دے، اچھائی کی ترغیب دے۔ وَلْتَكُن مِّنكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ، لوگوں کو بھلائی کی باتیں جو ہے وہ بتلائے، بھلائی کا جو ہے وہ بھلائی کے لیے جو ہے وہ دعوت دے ان کو۔ تو یہ جو دعوت و تبلیغ کا کام ہے یہ بھی امپورٹنٹ ہے، بہت اچھے آپ ڈرائیور ہوں، لیکن کوئی دوسرا اناڑی جو ہے وہ آپ کو لا کے گاڑی ٹھوک دے تو تب بھی آپ اتنا ہی نقصان اٹھائیں گے، بھلے آپ بہت اچھے ڈرائیور کیوں نہ ہو۔ ہمیں آس پاس کے اندر جو لوگ بستے، ہمارے اپنے گھر کے اندر، انذر عشیرتک الاقربین، قرآن حکیم فرماتا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے مخاطبت ہے کہ آپ اپنے گھر والوں کو ڈرائیں اس عذاب سے جو ان کو گھیر لے گا۔ تو ساتھ میں آپ بھی جاتے ہیں، اگر آپ اپنے آزو بازو اور آس پاس کے لوگوں کو جو ہے وہ اچھائی کی تلقین نہیں کرتے، خود اچھائی کے اوپر چلنا ناکافی ہوتا ہے، اچھائی کی تلقین کرنا جس کو ذکر کہا گیا ہے، وَلَذِكْرُ اللَّهِ أَكْبَرُ إِنَّ الصَّلَاةَ تَنْهَىٰ عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنكَرِ۔ یہ سیلف ڈیولپمنٹ ہے، انسان خود جو ہے وہ فحش اور منکرات سے بچ جائے گا، سیلف ڈیولپمنٹ اپنے آپ کو بہتر کر لے گا۔ لیکن وَلَذِكْرُ اللَّهِ أَكْبَرُ، ذکر کہتے ہیں دوسروں کو نصیحت دینے کو، خود بھی نصیحت حاصل کرنے کے لیے ذکر کا لفظ استعمال ہوا ہے، لیکن عموماً قرآن حکیم میں ذکر کا مطلب وما ہوا الا بذکر للعالمین، یعنی
اور انسانوں کو جو ہے وہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو ذکر بنا کر بھیجا گیا ہے، اور انسانوں کے لیے آپ ذکر ہیں، آپ کو دیکھ کے اللہ یاد آتا ہے۔ تو یہ بھی اتنا ہی زیادہ امپورٹنٹ ہے، وَلَذِكْرُ اللَّهِ اکبر، قرآن حکیم کہتا ہے یہ اس سے بھی زیادہ بڑی بات ہے کہ آپ اپنے آپ کو درست کریں۔ اس سے زیادہ ضرورت جو ہے وہ اس بات کی ہے کہ آپ کے آس پاس کے لوگ جو ہیں وہ اللہ کی طرف جو ہے وہ جھک جائیں۔ ایک انسان جو ہے وہ اس کی طرف بھی اگر توجہ کرے، دونوں چیزیں جو ہیں وہ پیرالل میں ساتھ لے کے چلے، اور یہی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ رہا۔ دعوت و تبلیغ بھی اپنی جگہ پہ چلتی رہی، اور سیلف ڈیولپمنٹ کا کام بھی اپنی جگہ پہ چلتا رہا۔ صحابہ کرام کو جو ہے وہ اسی بات کی ترغیب اور تلقین کی گئی۔ تو اللہ رب العالمین نے جو ہے وہ ایک ایسا نظام بنایا ہے جس کے اندر انسان کو جو ہے وہ کچھ اوامر اور کچھ نواہی بتائے گئے ہیں، ڈوز اینڈ ڈونٹس جو ہیں وہ بتائے گئے ہیں کہ بھئی یہ کام آپ نے کرنا ہے اور یہ کام نہیں کرنا ہے، اس سے رکنا ہے۔ اور جب انسان ایسا کرنے لگتا ہے تو اس کی زندگی میں جو ہے وہ اطمینان اور خوشی کی لہریں جو ہیں وہ رواں ہو جاتی ہیں، اور اس کے لیے کامل ذات جو ہے وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا نمونہ جو ہے وہ موجود ہے۔ تو اللہ رب العالمین کا بہت بڑا احسان ہے ہم سب کے اوپر کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا نمونہ جو ہے وہ ہمارے لیے رکھا ہے۔ ہم کو دیکھ کے جو ہے وہ اپنی کریکشن کر سکتے ہیں، اور قرآن حکیم کو جو ہے وہ بالکل صحیح سالم حالت کے اندر موجود رکھا ہے۔ ایک ایک لفظ، ایک ایک آیت جو ہے وہ بالکل صحیح سالم حالت کے اندر اللہ کا کلام جو ہے ہمارے ہاتھوں کے اندر موجود ہے، جو ہم کو ہدایت دینے کا موجب ہے۔ تو ہم بھی قرآن حکیم کو جو ہے وہ روزانہ اس لیے اسٹڈی کرتے ہیں تاکہ ہم بھی اپنی لائف کو جو ہے وہ بہتر کر سکیں، اور اطمینان اور خوشی کی جنتوں کو جو ہے وہ حاصل کر سکیں، اس دنیا کے اندر بھی اور مرنے کے بعد کی زندگی کے اندر۔ تو قرآن حکیم کی کسی آیت کو ہم لیتے ہیں، 5 منٹ اس پہ گفتگو کر کے ختم کریں گے۔ رافع بھائی سے گزارش کرتے ہیں کہ قرآن حکیم کی آیت کی تلاوت کریں اور ریفرنس ہم کو بھی بتائیں۔ جی، یہ سورت نمبر ہے 50، سورہ قاف، اور آیت نمبر ہے 38۔ سورہ قاف 50، آیت نمبر ہے جناب 38۔ اچھا جی، پڑھیے جناب۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَلَقَدْ خَلَقْنَا السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا فِي 6 أَيَّامٍ وَمَا مَسَّنَا مِن لُغُوبٍ۔ یقیناً ہم نے آسمانوں اور زمین اور جو کچھ اس کے درمیان ہے سب کو صرف 6 دن میں پیدا کر دیا، اور ہمیں ٹکان نے چھوا تک نہیں۔ تکان یا تھکن جسے ہم عام طور پہ کہتے ہیں، تو یہ ایک ہی بات ہے، تکان۔ تو قرآن حکیم میں یہ آیت جو ہے آئی ہے، اس کا ریفرنس ٹو دا کانٹیکسٹ اگر آپ دیکھیں تو بڑا عجیب آپ کو بات جو ہے وہ سامنے آئے گی۔ قرآن حکیم کہتا ہے وَكَمْ أَهْلَكْنَا قَبْلَهُم مِّن قَرْنٍ، بہت سی امتیں پہلے بھی ہلاک ہو چکی ہیں، هُمْ أَشَدُّ مِنْهُمْ بَطْشًا، وہ طاقت میں تم سے بہت زیادہ تھیں۔ فَنَقَّبُوا فِي الْبِلَادِ، وہ ڈھونڈتے ہی رہ گئے کہ حال میں محیص ہے کوئی بھاگنے کی جگہ، وہ ڈھونڈتے رہ گئے کہ ہے کوئی بھاگنے کی جگہ، مگر بھاگنے کی جگہ نہیں ملی ان کو، تباہ ہلاکت جو ہے وہ ان کا مقدر بن گئی۔ ان فی ذالک لذکریٰ، اس میں ہر لمن کان لہ قلب، جس
جس کا بھی دل ہے، جس کا جو سوچ سکتا ہے، کیونکہ یہاں پہ دل جو ہے وہ مراد وہی ہے کہ انسان جس سے سوچتا ہے. سوچنے کا جو عمل ہے وہ دل سے ہوتا ہے، جیسے کہ قرآن حکیم نے فرمایا. اسی کو قرآن حکیم نے قلب کہا ہے، جہاں سے انسان کی سوچ ڈیولپ ہوتی ہے. مائنڈ، اس کے لیے انگلش میں لفظ جو ہے بڑا اچھا استعمال ہوتا ہے کہ مائنڈ، اس کا مطلب برین نہیں ہوتا بلکہ مائنڈ ہوتا ہے، جہاں سے سوچ جو ہے وہ ڈیولپ ہوتی ہے، جہاں سے سوچ چلتی ہے. برین جو ہے وہ تو صرف پروسیس کرتا ہے ان پٹ آؤٹ پٹس کو، ان پٹس کو پروسیس کر کے آؤٹ پٹ نکالتا ہے. لیکن جو سوچنے کا اصل عمل ہوتا ہے، جو کہ برین جب کبھی سو جاتا ہے تو تب بھی وہ عمل چلتا رہتا ہے. خواب وغیرہ انسان جو ہے وہ دیکھتا ہے، وہ پروسیس جو ہے وہ چلتا ہی رہتا ہے. پھر بھی اس کو قرآن حکیم نے قلب کہا ہے، یعنی ایک ایسا سینٹر پوائنٹ جو کہ آربیٹریری ہے، جو کہ فزیکل نہیں ہے، جہاں سے سوچ جنم لیتی ہے. تو وہ جو سوچ جنم جہاں سے لیتی ہے، تو اگر یہ سوچ رکھنے والے کچھ لوگ ہوتے ہیں وہ اس سے عبرت حاصل کرتے ہیں. ان فی ذلک لذکر، یہ ذکر، یہ عبرت، یہ نصیحت کون لوگ حاصل کرتے ہیں؟ لمن کان لہ قلب، جن کے اندر جو دل سے جو ہے وہ یعنی سوچ ان کی جو ہے وہ ڈیولپ ہو جاتی ہے، جن کی. او القى السمع وهو شہید، یعنی جو دل سے متوجہ ہوتا ہے، کان لگا کر سنتا ہے. اور صرف کان لگا کے سننا کافی نہیں ہوتا، شہید، توجہ بھی ضروری ہے. شہادت متوجہ ہونے کو کہتے ہیں، توجہ بھی ضروری ہے. سنتا تو جانور بھی ہے، لیکن جانور اس کو پروسیس نہیں کر سکتا جو کچھ نے سنا. اور بعض لوگ جو ہوتے ہیں اس کان سے سنتے ہیں، اس کان سے نکال دیتے ہیں، سنتے وہ بھی ہیں. لیکن اللہ رب العالمین ایسے سننے کی طرف متوجہ کر رہا ہے انسان کو جہاں پہ شہادت بھی دے، جہاں پر جو ہے وہ اس کے اندر توجہ کا کمال بھی پیدا ہو، چیزوں کو متوجہ ہو کر سنے. دل جو ہے وہ گواہ ہو اس بات کا کہ ہاں تم نے کچھ سنا. تو یہ جو شہادت ہے یہ بھی بہت امپورٹنٹ چیز ہے. ایک انسان کا دل جو ہے وہ گواہی دے کہ ہاں اس نے کچھ سنا، یعنی اس نے اس کو اپنے پاس محفوظ کیا. اب وہ اس کو پروسیس کر سکتا ہے، اپنے ذہن کے اندر اس کو پروسیس کر سکتا ہے. دل میں کسی خیال کا پیدا ہونا اور کانوں میں کسی رکعت کا پڑھنا اور دل اس کا گواہی دینا، یہ تینوں چیزیں جو ہیں وہ امپورٹنٹ ہوتی ہیں کسی بھی ذکر کو قبولیت کے درجے کے لیے یا اس کو ایکسیپٹ کرنے کے لیے. تو انسان جو ہے وہ ایکسیپٹ کرنے والا بننا چاہیے، منیب قلب ہونا چاہیے. تو ان فی ذالک لذکر، یہ جو قرآن حکیم نازل کیا گیا ہے اس میں انہی سب چیزوں کا بیان ہے کہ امتیں کیسے ہلاک ہوئی ہیں. تو کون انسان ہے جو اس سے نصیحت پکڑ سکتا ہے؟ تو یہ قرآن جو ہے وہ مجسم ذکر ہے، وہ ان سب چیزوں کو بیان کرتا ہے تاکہ
انسان متوجہ ہو کر کان لگائے اور حاضر دماغ ہو. تو وَلَقَدْ خَلَقْنَا السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا فِي سِتَّةِ أَيَّامٍ. اللہ نے جو ہے وہ اس زمین و آسمان کو صرف 6 پیریڈز کے اندر پیدا کیا ہے. ایسے ایک دم سے کوئی چیز نہیں ہوئی ہے. چھو منتر سے جو ہے وہ کچھ نہیں ہوا. لاکھوں سال کروڑوں سال کے پیریڈ جو ہیں اس کے اوپر گزرے ہیں. ایک کیفیت سے دوسری کیفیت کے اندر آنے میں کائنات کو لاکھوں سال کا عرصہ گزرا ہے. ایسے ایک دم سے کوئی چیز نہیں ہو گئی. اللہ کی تخلیق جو ہے وہ اسی طرح سے ہے. آج میاں بیوی ملتے ہیں تو کل بچہ نہیں پیدا ہوتا. ایک پیریڈ لگتا ہے. کائنات کے اندر کوئی بھی شے کا رزلٹ آنے میں ایک نیچرل ٹائم لگتا ہے. اللہ اس نیچرل ٹائم کی طرف توجہ دلا رہا ہے. وَلَقَدْ خَلَقْنَا السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا فِي سِتَّةِ أَيَّامٍ وَمَا مَسَّنَا مِنَ اللُّغُوبِ. اللہ نے جو ہے وہ تھکن نہیں محسوس کی. یہ بائبل کا جو سٹیٹمنٹ ہے یہ اس کے خلاف ہے. یہ بات بائبل کے اندر کہا گیا ہے کہ 6 دن میں اللہ نے زمین و آسمان کو پیدا کر دیا اور اس کے بعد جو ہے وہ اللہ تھک گیا. اللہ میاں تھک گیا اور تھکن کو اتارنے کے لیے اس نے 7ویں دن آرام کیا. یہ بائبل کا سٹیٹمنٹ ہے. اور قرآن حکیم جو ہے وہ بتلا رہا ہے کہ یہ اللہ رب العالمین اس کائنات کی حقیقت ہے اور وہ کبھی تھک نہیں سکتا. اللہ جو ہے اس کو نہ کبھی اونگ آتی ہے نہ کبھی نیند آتی ہے. کائنات کا یہ نظام جو ہے وہ ہر وقت الرٹ رہتا ہے. اللہ رب العالمین کی ذات الرٹ ہے, ہر وقت الرٹ ہے. ایک لمحہ بھی جو ہے وہ مکافات عمل غافل نہیں ہوتا. انسان ہو جاتا ہے غافل لیکن اللہ غافل نہیں ہوتا. تو وما مسنا من اللغوب, اس کو تھکان نے چھوا بھی نہیں تھا. اب پھر یہ بات جو پچھلا مضمون چل رہا تھا وہی آگے تک چل رہا ہے. فصبر, آپ بھی صبر کریں, آپ بھی وقت کا انتظار کریں, آپ بھی اپنی جگہ پہ جو ہے وہ استقامت کے ساتھ جمے رہیں. یہ کائنات جو ہے وہ ایک دم سے چھو منتر سے وجود میں نہیں آ گئی ہے, اس میں بھی وقت لگا ہے. آپ نے بھی جو ذکر پھیلا دیا ہے کائنات انسانی کے اندر, اس میں بھی وقت لگے گا. جو ہی نہیں ایک دم سے چھو منتر سے کچھ نہیں ہو جائے گا. اپنے نیچرل ٹائم لے گا وہ. کچھ لوگ ہوں گے جو جلدی اس کو قبول کر لیں گے, کچھ لوگ ہوں گے جو تھوڑا دیر سے اس کو قبول کریں گے, کچھ لوگ ایسے ہوں گے جو بالکل بھی قبول نہیں کریں گے اور مخالفت اور ایذا رسانی کا طریقہ جو ہے وہ اپنائیں گے. ان کے ساتھ تم کو جنگ بھی کرنی پڑے گی. تو فصبر علی ما یقولون, آپ جو کچھ بھی کہتے ہیں اس پر آپ بھی صبر کریں کیونکہ یہ اللہ کا ایٹریبیوٹ ہے. تو یہاں پر ابھی ہم ختم کرتے ہیں اور اللہ رب العالمین سے دعا کرتے ہیں کہ ہمارے اندر بھی صبر کی جو ہے وہ طاقت پیدا کرے, کیونکہ صبر سے ہی انسان کو طاقت ملتی ہے. صلاۃ کے اندر لگا رہے اور صبر کرے. استعینوا بالصبر والصلاۃ. یہاں پر ہم ختم کرتے ہیں ابھی. بارک اللہ لنا ولکم فی القرآن العظیم ونفعنا وإیاکم بالآیات والذکر الحکیم انہ تعالی جواد کریم ملک بر رؤوف الرحیم رب حلیم. اس پر کوئی سوال ہے تو وہ ہم لے سکتے ہیں. آمین. آمین. جزاک اللہ.